दुआओं की कबूलियत में सिर्फ अच्छे गुमान रखा करिए और हर किस्म के वसवसों से खुद को आज़ाद कर दिया करें। जब तक अल्लाह सुब्हान व तआला का फ़ैसला नहीं आ जाता है, आप भी मांगने से पीछे ना हटिए। हो सकता है अल्लाह सुब्हान व तआला भी वही चाहते हों जो आप अल्लाह सुब्हान व तआला से मांग रहे हैं। थोड़ी सी ताख़ीर जो होती है उसमें कोई ना कोई ऐसी मसलियत छुपी होती है जो कि हम नहीं जान सकते हैं। दुआएं ज़रूर कबूल होंगी, आपकी ये वादा है अल्लाह सुब्हान व तआला का। अल्लाह सुब्हान व तआला आपकी बेहतरी के लिए ताख़ीर ज़रूर करते हैं, लेकिन अल्लाह सुब्हान व तआला कुछ भी भूलते नहीं हैं, ना ही आपकी दुआओं को, ना ही अपने वादों को, क्योंकि अल्लाह सुब्हान व तआला अपने वादों के बड़े सच्चे हैं। आपको ना मिलने वाली वो रूठी सी मोहब्बत, अगर वही मोहब्बत आसमान से मिल जाए तो आप फिर क्या करेंगे? अल्लाह सुब्हान व तआला के साथ अपने कनेक्शन को स्ट्रांग बनाकर तो देखिए। बेसुकून है, बेचैन है, मायूसी का सामना करना पड़ रहा है, देख लीजिएगा अल्लाह सुब्हान व तआला बहुत जल्द आपके सारे गमों को मिटा देंगे, आपके दिलों की दुआओं को कबूल कर लेंगे। आप अल्लाह सुब्हान व तआला से मांग कर तो देखिए ना। अल्लाह सुब्हान व तआला जो रात के अंधेरों में एक गहरे पत्थर के नीचे चलती हुई छोटी सी चूंटी के बारे में भी बाखबर हैं, तो आपको क्या लगता है जो आपके दिल में ख्वाहिश है, क्या अल्लाह सुब्हान व तआला उससे वाकिफ नहीं है? और एक दिन ये सारे इंतजार खत्म हो जाएंगे, एक दिन आप उस तक पहुंच जाएंगे जिसके लिए आपने दुआएं मांगी थी, और जल्द ही आपकी कहानी मुकम्मल होगी। यकीन रखिए गम जाने वाले हैं, हाजतें पूरी होने वाली हैं, परेशानियां दूर होने वाली हैं, और बहुत जल्द सब्र का सिला आपको मिलने वाला है। अल्लाह सुब्हान व तआला एक दिन फिर आप पर ऐसा मेहरबान होने ही वाले हैं कि ये दिल फिर से मुस्कुराने लगेगा, और फिर अल्लाह सुब्हान व तआला के एक ही हुक्म से आपका नसीब भी बदल जाएगा। खुद को अल्लाह सुब्हान व तआला के सपोर्ट कर दीजिए, फिर जो चीज़ आपको पसंद है, जिस वक्त आपको चाहिए, आपकी झोली में बगैर कहे डाल दी जाएगी। ये तो हमें लगता है कि हमारी आजमाइश कभी ख़त्म नहीं होगी, हम यूं ही तड़पते रहेंगे, रोते रहेंगे, लेकिन एक माँ अपने बच्चे को रोता हुआ कैसे देख सकती है? और अल्लाह सुब्हान व तआला तो 70 माओं से भी ज़्यादा प्यार करने वाले हैं। कैसे मुमकिन है कि अल्लाह सुब्हान व तआला आपकी सदाओं को खाली जाने दें? कुरान पाक में अल्लाह सुब्हान व तआला फरमाते हैं, अन करीब आपको इतना दिया जाएगा कि आप खुश हो जाएंगे। सूरह दोहा। अल्लाह सुब्हान व तआला बेशक हर एक चीज़ कर देने पर कादिर हैं। सबसे बेहतरीन सब्र वो है जो आपने अल्लाह सुब्हान व तआला की रज़ा हासिल करने के लिए किया है। ये क्या बात हुई कि अगर दुआ में थोड़ी सी ताख़ीर हो भी जाए, आप मायूस हो जाते हैं? ऐसा नहीं होना चाहिए। अल्लाह सुब्हान व तआला से, अल्लाह सुब्हान व तआला के लिए मोहब्बत तो कीजिए, आपको सारी मोहब्बतें भी मिल जाएंगी। ऐसा क्यों सोच लिया कि कोई हुई चीज़ आपको नहीं मिल सकती है? जो अल्लाह सुब्हान व तआला रहमान है, अल्लाह सुब्हान व तआला जो है वो दो जहानों के मालिक हैं, तो वो कैसे आपको अकेला छोड़ सकते हैं? जब अल्लाह सुब्हान व तआला किसी चीज़ को होने का हुक्म देते हैं, तो उन चीज़ों के दरमियान कितना भी फासला क्यों ना हो, रास्ते खुद ब खुद मिल जाया करते हैं। और आखिर में फिर मौजिज़ात ऐसे होते हैं कि आपकी दुआओं को आपके सब्र का सिला बनाकर नवाज दिया जाता है, और कहानियों को मुकम्मल कर दिया जाता है, बिछड़ों को मिला दिया जाता है, मंजिलों को आसान कर दिया जाता है, मायूसियों से निकाल दिया जाता है, यकीन को तवक्कुल में बदल दिया जाता है। तो बस आपने अपनी दुआओं को जारी रखना है, हिम्मत नहीं हारनी है। अल्लाह सुब्हान व तआला है ना, वो सब संभाल लेंगे, और आपके लिए मौजिज़ात अब यकीनन होने ही वाले हैं। बस तवक्कल, यकीन से दुआओं को जारी रखिए, और अगला ही लम्हा यकीनन आपके लिए मौजिज़ात का होगा इंशाअल्लाह। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर डे, वेलकम टू अनदर वीडियो। कैसे हैं जी आप सब लोग? अल्लाह ताला आप लोगों को हमेशा खुश रखें और बहुत बहुत ज़्यादा कामयाब हो, आमीन सुम्मा आमीन। तो मेरी प्यारी, आज सबसे पहले आप लोगों को जुम्मा मुबारक कहना चाहूँगी। मेरी तरफ से आज के दिन की आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह सुब्हान व तआला आपकी और मेरी इबादत को कबूल व मंजूर फरमाए, और बेहतरीन तरीके से इबादत करने की हमें तौफीक अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो मेरी प्यारियों, वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोग भी दरूद इब्राहिम पढ़ लीजिए, और मैं भी दरूद इब्राहिम पढ़ती हूँ। उसके बाद जो आगे हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं।
कल इंशाल्लाह सैटरडे की वीडियो आप लोगों से शेयर करूंगी, तो दुआ के लिए जो अपने नेम्स हैं कमेंट सेक्शन में अभी मुझे भेज दीजिएगा, ताकि इंशाल्लाह आप सबके नाम जो है कल दुआ में शामिल कर सकूं। तो मेरी प्यारियों, आज की वीडियो में आप लोगों के चंद सवाल शामिल करूंगी और एक बहुत ही प्यारी सी जो मिरेकल स्टोरी है, मिरेकल ऑफ दरूद इब्राहिम, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। जैसे कि मैं हमेशा अपनी वीडियो को शुरू करने से पहले कहती हूँ कि मैं कोई आलिमा नहीं हूँ, कोई स्कॉलर नहीं हूँ, कोई डॉक्टर नहीं हूँ, एक आम से इंसान हूँ, गुनहगार हूँ, खताकार हूँ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला को राज़ी करने की कोशिश कर रही हूँ। आप भी दुआ करें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझसे, आपसे और हम सब से राज़ी हो जाएं। आमीन सुम्मा आमीन। मेरी प्यारियों, आज का जो पहला सवाल है वो आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। ये मेरी प्यारी बहन लिखती हैं, अस्सलामुअलैकुम आपी, आप कैसी हैं? मेरा आपसे ये सवाल है कि मैं जानना चाहती हूँ कि अगर आपी आपका कोई कसूर भी ना हो और कोई आपको छोड़कर चला जाए, आपी शैतान बार बार ये ख्याल दिल में लेकर आए, तुमने तो इतना कुछ किया था, तुम्हें तो वो हासिल ना हो सका, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? क्योंकि मैं मायूस हो जाती हूँ कभी कभार, लेकिन अल्लाह पाक ने उससे भी बेहतरीन किया है जो कि मैं मांगा करती थी। मुझे लगता है कि शायद अल्लाह पाक ने मुझे बदलना था, इसीलिए इस आजमाइश से गुजरी हूँ, लेकिन ना चाहते हुए भी शैतान बार बार वही ख्याल मेरे दिल में लाता है और मुझे उन लम्हों की याद दिलाता है। प्लीज़ मुझे क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दीजिएगा, मुझे इंतज़ार रहेगा। वालेकुम अस्सलाम मेरी प्यारी बहन, अल्लाह ताला आपको खुश रखें, अल्लाह पाक ईमान में रहें, आमीन सुम्मा आमीन। और बेटा जी देखें, आपके सवाल में आपका जवाब ये है कि जब शैतान ये वसवसे लेकर आ रहा है, जो कि आपने अल्लाह पाक पर तवक्कल किया है, तो शैतान की तो हार हो चुकी है ना। शैतान को तो ये पता चल चुका है कि उसकी होप ही यहाँ पर थी कि उसने सोचा था कि जब आप परेशान होंगी या जब आप इतनी दुआएं मांग रही हैं, जो अल्लाह पाक से आपने मांगा है वो आपको इन केस नहीं भी मिला, या आपको हो सकता है उसके मिलने में ताखीर है, या अभी जो है आप मुतमईन हो गई हैं, तो शैतान को ये लग रहा है कि अब मैं किस तरीके से इस इंसान को अपनी तरफ लेकर आऊं और ये बताऊं कि देखो तुमने इतना कुछ मांगा, तुम्हें कुछ नहीं मिला। तो देखिए, आपने अल्लाह पाक पर तवक्कल रखा है ना, अल्लाह पाक ने आपको उससे भी बेहतरीन से नवाजा है। बेशक अल्लाह पाक बेहतरीन से नवाजने वाले हैं। कभी कभार अगर कुछ चीज़ों में ताखीर हो भी जाती है, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन चीज़ों को बेहतरीन कर कर अता करते हैं। लेकिन देखिए, सारी बात आपके तवक्कुल की है। आप छोटी सी एक चूंटी से मिसाल लीजिए कि चूंटी भी जब अपना रिस्क लेकर जा रही होती है, तो उसको पता होता है कि उसने किसी न किसी तरीके से अपनी मंजिल तक पहुंच जाना है, सही होता है ना। लेकिन चूंटी कहीं पर हिम्मत नहीं हारती है, वो अपना खाना अपने मुंह से गिराती नहीं है। वो ये नहीं देखती है कि इतने बड़े बड़े लोग हैं, मैं किसी के पाँव के नीचे आ जाऊंगी तो मेरा क्या होगा, मेरे खाने का क्या बनेगा, जो मैं अपने बच्चों के लिए लेकर जा रही हूँ। तो वो हिम्मत नहीं हारती है। तो देखिए, इसी तरीके से ज़िंदगी का भी सफ़र है, जो कि हमें एक चूंटी की मिसाल से समझ आना चाहिए कि जितनी बड़ी से बड़ी मुश्किल आ जाए, जितनी बड़ी से बड़ी तकलीफ़ आ जाए, हमने भी हिम्मत नहीं हारनी और हमने अपनी मंजिल की जानिब अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर तवक्कल रखते हुए चलते रहना है। और ज़िंदगी में अगर कुछ नहीं भी मिल पा रहा है, या अभी फॉर एग्जाम्पल मिलने में अगर ताख़ीर है या कुछ ऐसा मामला है, तवक्कुल रखिए, यकीन रखिए, मायूस नहीं होना। देखिए मेरी प्यारी बहन, आपने जो दुआएं की हैं, अल्लाह पाक ने आपके हक में बेहतरीन किया है ना। अल्लाह पाक देख लीजिएगा, जो आपने दुआएं मांगी थी वो रद्द जा ही नहीं सकती हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला तो दुआओं को कबूल करते ही करते हैं। बाकी जो शैतानी वसवसे ख्यालात आपको आ रहे हैं, आप जो है हर नमाज के बाद हो सके, नहीं तो बेशक दिन में एक मरतबा तीसरा कलमा जो है, थर्ड कलमा 33 मरतबा पढ़ लीजिएगा। अव्वल आखिर 3-3 मरतबा दरूद इब्राहिम के साथ। ये जो वसवसे ख्यालात है ना, ये भी ख़त्म हो जाएंगे। बाकी आपने जब यहाँ तक हिम्मत नहीं हारी है, तो आगे भी आपने हिम्मत नहीं हारनी है। और अल्लाह पाक ने अभी आपको बेहतरीन से नवाजा है, इससे भी हो सकता है कुछ अल्लाह पाक ने बहुत बहुत बेहतरीन आपके लिए सोचा हो। और अगला जो सवाल है वो शामिल करना चाहूँगी। ये मेरी प्यारी बहन लिखती हैं, अस्सलामुअलैकुम आप ही प्लीज़ मुझे बता दें कि इशा की नमाज के साथ जो वितर पढ़ते हैं, अगर हम तहज्जुद के वक्त में ना पढ़ पाएँ, गलती से आँख ना खुले और मिस हो जाएँ, तो आप ही प्लीज़ बता दीजिएगा कि हमें फिर क्या करना चाहिए। आपके जवाब का इंतज़ार रहेगा। वालेकुम अस्सलाम मेरी प्यारी बहन, अल्लाह ताला आपको खुश रखें, अल्लाह पाक ईमान में रहें, आमीन सुम्मा आमीन। देखो, अगर ऐसी सिचुएशन है कि आपके मिस हो जाएं, वैसे आप रूटीन वाइज प्रॉपर्ली तहज्जुद के वक्त में वितर पढ़ रही हैं, तो वो एक अलग सिचुएशन आ जाती है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला बेशक माफ़ फरमाने वाले हैं, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही बेहतरीन जो है वो हमें जज भी करने वाले हैं। ये बात तो आपकी क्लियर हो गई, गलतियाँ अल्लाह पाक ने माफ़ फरमानी है, ये बात आपकी क्लियर हो गई, ठीक है।
ان کیس اگر ایسا ہے کہ 2 یا 3 دن آپ کے ساتھ مسلسل ایسا ہو رہا ہے تو آپ کو بیٹا چاہیے کہ آپ عشاء کے ساتھ ہی جو ہے وتر کی ادائیگی کر لیں، وہ زیادہ بہتر ہے۔ اور پھر تہجد کے وقت میں آپ اٹھ کر بے شک 2 نوافل پڑھ لیں، لیکن پڑھ لینا زیادہ بہتر ہے۔ پھر آپ کو یہ پریشانی نہیں ہوگی اور اس مایوسی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا کہ آپ نے ابھی وتر جو ہے پڑھے نہیں ہیں، جو وتر نماز ہے وہ مس ہو گئی ہے۔ تو بہتر یہی ہے کہ آپ عشاء کی نماز کے ساتھ کچھ دن پڑھ لیں اور دوبارہ سے اپنی روٹین کو سیٹ کر کر پھر دوبارہ سے تہجد کے ساتھ آپ پڑھنا شروع کر دیں۔ انشاءاللہ اللہ پاک قبول فرمائیں گے۔ باقی بیٹا اللہ پاک نے قبول فرمانا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کی عبادات کو قبول و منظور فرمائیں، آمین ثم آمین۔ اور اگلا جو سوال ہے وہ شامل کرنا چاہوں گی۔ السلام علیکم، میرا یہ سوال ہے، پچھلے 7 سالوں سے آپ ہی میں کسی کو اپنی دعاؤں میں مانگ رہی تھی، لیکن اچانک سے وہ مجھے چھوڑ کر چلے گئے ہیں اور مجھے بہت زیادہ نیگیٹو فیلنگز آتی ہیں، مجھے وسوسے آتے ہیں، مجھے اپنی دعا کو کرنا چھوڑ دینا چاہیے، پلیز مجھے بتا دیجیے گا۔ آپ ہی میری زندگی میں وہ ساری خوشیاں واپس آ جائیں گی، پلیز مجھے ضرور بتائیے گا۔ وعلیکم السلام میری پیاری بہن، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھیں، اللہ پاک کے ایمان میں رہیں، آمین ثم آمین۔ بیٹا دیکھیے، اللہ پاک جو ہے وہ ہر ایک چیز کر دینے پر قادر ہے، بالکل پریشان مت ہو۔ اللہ پاک نے جب آپ کو پہلے خوشیاں عطا کی تھی تو ابھی بھی انشاءاللہ آگے بھی اللہ پاک سے آپ کو خوشیاں عطا فرمائیں گے۔ بس آپ دعاؤں کو جاری رکھیے اور توکل کے ساتھ دعا کو مانگتے رہیے۔ اور جو وسوسے اور نیگیٹو سچویشن آپ بتا رہی ہیں، شیطان کے وسوسے ہوتے ہیں بیٹا، شیطان کی طرف سے سارے معاملات ہوتے ہیں، کیونکہ شیطان ظاہر انسان کو دیکھ رہا ہوتا ہے کس طریقے سے جو ہے اس کو اپنی طرف گریب کر سکے، اور شیطان بھی تو ظاہر ہمت نہیں ہارتا نا، تو بس پھر آپ نے بھی ہمت نہیں ہارنی ہے اور شیطان کو اس چیز میں مات دیتے رہنا ہے۔ آپ نے دعائیں کرتے رہنا ہے، اللہ پاک سے مانگنا ہے۔ دیکھو بیٹا، آپ صرف اللہ پاک سے مانگ رہی ہو نا، کسی شرک میں بس مبتلا نہ ہونا، اللہ پاک نے آپ کے انشاءاللہ دعاؤں کو قبول کر لینا ہے۔ بس اللہ پاک سے دعا کرو، 5 وقت کی نماز پڑھو، تہجد نماز پڑھو، درود ابراہیم پڑھو، استغفار پڑھو، اللہ تعالیٰ کو راضی کر لو، قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھو، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے دل کی سب دعاؤں کو قبول فرمائیں گے انشاءاللہ۔ آئی ہوپ میری پیاریوں آج کے جو چند سوالات ہیں آپ لوگوں کو اپنی انفارمیشن اور نالج کے مطابق جواب دے سکی ہوں گی۔ ابھی میں سیکھ رہی ہوں اور زندگی کی آخری سانسوں تک ہر انسان سیکھ رہا ہوتا ہے، کوئی بھی انسان پرفیکٹ نہیں ہو سکتا، صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے جو پرفیکٹ ہے۔ کوئی غلطی کوتاہی ہوگی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو میری پیاریوں آج کی جو میریکل سٹوری ہے، میریکل آف درود ابراہیم، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی۔ اور یہ میری پیاری بہن لکھتی ہیں، السلام علیکم آپ کیسی ہیں؟ اللہ پاک آپ کو، آپ کی پیاریوں کو بہت ساری خوشیاں عطا فرمائے اور اللہ پاک سب کے دل کی دعاؤں کو قبول فرما لیں، آمین ثم آمین۔ درود ابراہیم پڑھنے سے اللہ پاک نے میری زندگی میں جو معجزات کیے ہیں وہ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں۔ ایسے بڑا تو معجزہ یہی ہوتا ہے کہ ہم درود ابراہیم پڑھنے لگ جائیں جب ہم پر کوئی آزمائش یا مشکل آئے۔ میری کہانی ویسے تو بہت لمبی ہے، لیکن میں آپ کی پیاریوں کو اور آپ کو جو ہے کچھ سالوں پہلے کی یہ بات بتانا چاہتی ہوں۔ میرے ابو کی آپ ہی پوسٹنگ جو ہے آؤٹ آف سٹی میں ہوئی، تو ابو کی آپ ہی وہاں پر طبیعت بہت زیادہ خراب رہنے لگ گئی۔ اب آپ ہی ایسا تھا کہ اس سچویشن میں ہم لوگ ابو کے پاس تو نہیں تھے، لیکن ابو اکیلے جو ہیں اپنی کنڈیشن سے سروائیو کر رہے تھے، اور انہوں نے ہمیں کچھ بھی محسوس نہیں ہونے دیا کہ ان کے ساتھ آخر ہو کیا رہا ہے۔ اب آپ ہی ایسا تھا کہ گرمیوں کا سیزن تھا، کا بی پی بھی بہت ہائی رہتا تھا، کے لیے ڈیوٹی کو چھوڑنا بالکل امپاسبل تھا۔ خیر آپ ہی ایسا ہوا کہ اسی دوران جو ہے میرے ابو کی اتنی زیادہ طبیعت خراب ہو گئی، ان کی طبیعت اتنی زیادہ خراب ہو گئی کہ ان کے جو آفس میں کولیگز وغیرہ تھے وہ ان کو جو ہے ہاسپٹل لے کر گئے۔ اب آپ ہی سڈن مجھے اور میری امی کو اس سٹی میں جانا پڑا ابو کے لیے، اور پھر آپ ہی ہم اپنے ابو کو اپنے پاس لے آئے، کیونکہ آپ ہی ہمارے پاس کوئی اور حل نہیں تھا، اسی لیے ہمیں ابو کو اپنے پاس لے کر آنا پڑا۔ اب جب ہم ابو کو اپنے پاس لے آئے ہیں، ہم نے واپس لا کر چیک اپ وغیرہ کروایا، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ ہی میرے ابو کے برین میں ایک کلاٹ بن رہا ہے، جو کہ آپ ہی کافی عرصے سے میرے ابو کے برین میں ایک کلاٹ بن چکا تھا، جس کی وجہ سے میرے ابو کو بہت زیادہ ٹیمپریچر بھی رہتا تھا، لیکن میرے ابو نے کبھی اس بات کو سیریس نہیں لیا۔ اب آپ ہی جب ہمیں اس بارے میں پتہ چلا تھا کہ ہمارے ابو کے ساتھ یہ مسئلہ ہو چکا ہے، اس وقت ہم لوگ بہت پریشان بھی ہو گئے،
گئے لیکن ہم لوگوں نے ہمت نہیں ہاری۔ آپ ہی جو ہمارے خاندان کے لوگ تھے جو کہ پہلے تو ہمارے بڑے قریب بنتے تھے، لیکن آپ ہی جیسے ہی ان کو ابو کی اس بیماری کے بارے میں پتہ چلا وہ لوگ پیچھے ہٹ گئے، کیونکہ ان کو لگ رہا تھا کہ ہم بیٹیاں جو ہیں ان کی ذمہ داری نہ بن جائیں، اسی لیے آپ ہی ان لوگوں نے پیچھے ہاتھ اٹھا لیے اور انہوں نے ہمارے گھر آنا جانا ہی چھوڑ دیا۔ پھر ایسا تھا کہ مشکل وقت سے ہم گزر رہے تھے اور پھر آپ ہی ہمارے گھر ایک آنٹی آتی ہیں، کافی عرصے سے وہ میری امی کے ساتھ ہیلپ وغیرہ بھی کرواتی ہیں اور آپ ہی وہ ہمارے گھر کا ایک فرد بھی ہیں۔ انہوں نے میری امی کو بتایا کہ تم لوگ ایسا کرو کہ نیت کر لو کہ جتنا ہو سکتا ہے درود ابراہیم پڑھو گے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو گے، بس پھر آپ ہی یہ تو معجزہ ہماری زندگی میں ایسے ہوا، درود ابراہیم ہماری زندگی میں شامل ہو گیا۔ لوگوں سے جتنا ہو سکتا تھا درود ابراہیم پڑھتے جا رہے تھے اور اپنے ابو کی صحت کے لیے دعا کر رہے تھے۔ اسی دوران آپ ہی جب کہ ڈاکٹرز نے آپریشن کے بارے میں بول دیا تھا، پھر آپ ہی ایسا ہوا کہ ڈاکٹرز میں سے ایک ڈاکٹر ہیں جن کو آپ ہی کہیں نہ کہیں پر کچھ اور معاملہ بھی لگ رہا تھا، انہوں نے کہا کہ ابھی اتنی جلدی آپریشن نہیں کرتے ہیں، پہلے ہم میڈیسن سے ٹریٹمنٹ کرتے ہیں 6 مہینے، اگر ہمیں بہتری محسوس ہوئی تو پھر اس کے بعد جو ہے آگے کا پروسیجر دیکھ لیں گے اور اگر آپریشن کرنا بھی ہوگا تو پھر ہم جب کر لیں گے۔ لیکن آپ ہی کچھ ڈاکٹرز ایسے تھے جو کہ بہت زیادہ کہہ رہے تھے کہ آپریشن کرا لینے میں ہی بہتری ہے۔ اب آپ ہی میری امی نے ان ڈاکٹر کی بات مانی اور امی نے آپریشن نہیں کروایا۔ امی نے کہا کہ ٹھیک ہے 6 مہینے کا وقت دیتے ہیں اور دیکھتے ہیں جو بھی ہوگا۔ 6 مہینے کے دوران ہم لوگ جو ہیں بہت زیادہ درود ابراہیم پڑھتے جا رہے تھے۔ میں اور میری بہنیں جو ہیں درود ابراہیم پڑھنے کے لیے مغرب کی نماز کے بعد جو ہے بیٹھ جایا کرتے تھے اور عشاء کی اذانوں تک ہم لوگ درود ابراہیم پڑھتے رہتے تھے، ابو کی صحت کے لیے دعا کر رہے تھے۔ بس پھر آپ ہی ایسا معجزہ ہوا کہ 4 مہینوں بعد ہی میرے ابو کے لیے ڈاکٹرز نے ٹیسٹ وغیرہ ریکمینڈ کیے اور آپ ہی سے میرے ابو کے پراپرلی ٹیسٹ ہوئے ہیں، وہ رپورٹ جو ہے آؤٹ آف کنٹری بھیجی گئی، تو پھر آپ ہی پتہ چلتا ہے کہ وہ جو بلڈ کلاٹ بن چکا تھا آہستہ آہستہ آپ ہی وہ برین میں میڈیسن کھانے کی وجہ سے ہی اور درود ابراہیم کی برکت سے وہ ڈیزالو ہو چکا ہے۔ پھر آپ ہی جب یہ رپورٹس کا رزلٹ ہمارے پاس آیا ہے، ہمارے لیے تو وہ کہہ لیں کہ خوشی کا سما تھا، کیونکہ آپ ہی ہمارے ابو ہمارے گھر کے سربراہ ہیں اور آپ ہی باپ کے بغیر جو ہے وہ گھر بہت ادھورا ہوتا ہے۔ اللہ پاک سب کے والدین کو سلامت رکھیں۔ آپ ہی یہ درود ابراہیم کا پہلا معجزہ ہماری زندگی میں ہوا جو کہ ہمارے ابو کو اللہ پاک نے دوسری زندگی دے دی۔ الحمدللہ اللہ پاک کا شکر ہے کہ میرے ابو اب بالکل ٹھیک ہیں۔ اور اب آپ ہی میں آپ کو میریکل یہ بتانے لگی ہوں، اب آپ ہی جو میری بڑی والی بہن ہے اس کے رشتے وغیرہ امی ابو ابھی کچھ عرصہ پہلے جو ہے دیکھ رہے تھے اور ان میں سے آپ ہی ایک آؤٹ آف کنٹری سے رشتہ آیا، وہاں پر آپ ہی بات پکی ہوگی اور ان لوگوں نے کہا دیکھیں آپ لوگ نکاح کر لیں کیونکہ پیپرز وغیرہ بننے ہیں، اس لیے جو ہے ظاہر ہے ہماری پوری فیملی باہر شفٹ ہے تو ہم لوگ چاہتے ہیں کہ یہ بھی جو ہے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ باہر ہی رہے۔ اب آپ ہی میرے امی ابو نے کہا کہ چلیں ٹھیک ہے، پھر آپ ہی ایسا تھا کہ میری بہن کا نکاح جو ہے وہاں پر ہو گیا اور بیچ میں آپ ہی تقریباً کچھ عرصے کا وقت تھا۔ اب آپ ہی یہ جو بیچ کا وقت تھا یہ اتنا مشکل تھا کہ میری بہن اور میرے بہنوئی جو ہے آپس میں لڑتے ہی رہتے تھے اور اسی وجہ سے آپ ہی میرے امی ابو نے بیچ میں ان لوگوں کی کالز وغیرہ بھی بند کروا دی تاکہ آپ ہی کے رشتہ خراب نہ ہو جائے۔ بس پھر آپ ہی ایسا تھا کہ وقت تو گزرتا جا رہا تھا لیکن میری بہن بہت زیادہ پریشان رہتی تھی کہ پتہ نہیں کہیں میرے پیپرز بنیں گے بھی یا نہیں بنیں گے۔ اب آپ ہی رکاوٹ کچھ بھی نہیں تھی، صرف اور صرف تھوڑا سا معاملہ تھا جو کہ آپ ہی کچھ پیپرز میں آ رہا تھا۔ ابھی دوبارہ سے میری امی نے جو ہے درود ابراہیم بہن کے سلسلے میں پڑھنا شروع کر دیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی جا رہی تھی۔ تقریباً آپ ہی ہم لوگوں نے مل کر 1.25 مرتبہ درود ابراہیم پڑھا ہی تھا۔ اسی دن آپ ہی میرے بہنوئی کی کال آتی ہے کہ تمہارے پیپرز ریڈی ہو گئے ہیں، بس اب تیاری کر لو، آ رہے ہیں۔ الحمدللہ آپ ہی اللہ پاک کا شکر ہے کہ آج میری بہن جو ہے اپنے گھر کی ہو چکی ہے اور اس کی شادی ہم لوگوں نے بہت اچھے طریقے سے کی اور بہت انجوائے بھی کیا۔ الحمدللہ ابراہیم کے یہ معجزات ہماری زندگی میں ہوئے ہیں، اللہ پاک کا بہت بہت شکر اور کرم ہے۔ آپ ہی ابو کے وقت میں کوئی تعداد نہیں تھی کہ جتنی بار ہم درود ابراہیم پڑھ سکتے تھے ہم لوگ پڑھ رہے تھے، لیکن بہن کے وقت میں 1.25 مرتبہ درود ابراہیم جو ہے ہم لوگوں نے مل کر کمپلیٹ کیا تھا اور آپ ہی جس دن کمپلیٹ ہوا ہی تھا 1 گھنٹے بعد جو ہے کال آ گئی اور اللہ پاک کا شکر ہے کہ آپ ہی یہ دعا جو ہے 3 مہینوں کے اندر اندر قبول ہو گئی۔ اللہ پاک کا شکر ہے کہ آپ ہی چند ہی مہینوں میں یہ معجزہ ہماری زندگی میں ہو گیا۔
اللہ پاک کا بہت شکر اور کرم ہے، اور آپ ہی ایسا تھا کہ ابھی میں نے ایک جاب کے لیے اپلائی کیا تھا اور میری جاب میں بھی رکاوٹ آ رہی تھی، اس کے لیے آپ نے مجھے سورہ قریش بھی بتائی تھی اور میں درود ابراہیم بھی پڑھ رہی تھی۔ الحمدللہ میری جاب کا بھی جو ایشو ہے وہ بھی کلیئر ہو گیا ہے۔ اللہ پاک کا شکر ہے کہ اب میں اپنی پسند کی جگہ پر جاب بھی کر رہی ہوں۔ اللہ پاک آپ کو، آپ کی پیاریوں کو بہت ساری خوشیاں عطا فرمائے، اور اللہ پاک آپ سب کے لیے خوبصورت معجزات کریں، اور جن جن کا نام آپ سیٹرڈے کی ویڈیو میں دعا کے لیے لیتی ہیں، اللہ پاک سب کے دلوں کی دعاؤں کو، مرادوں کو قبول فرمائے، اور اللہ پاک سب کے لیے آسانیاں فرمائے۔ اللہ پاک آپ کے پیارے بیٹے حسنین کو سلامت رکھیں، نیک بنائیں اور آپ کا فرما بردار بنائے۔ آمین ثم آمین۔ میری امی کی طرف سے بھی آپ سب کے لیے بہت ساری دعائیں اور بہت سارا پیار ہے۔ اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھیں، اور آپ سے میری یہ بھی ریکویسٹ ہے کہ میرے پیرنٹس کی لمبی زندگی کے لیے دعا کروائیے گا، اور اللہ پاک ان کو ہمارے سروں پر سلامت رکھیں، اور میرے ابو کو اللہ پاک ہمیشہ اپنی ایمان میں رکھیں۔ آمین ثم آمین۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ میری پیاری بہن، بہت بہت شکریہ۔ اللہ پاک آپ کو بہت خوش رکھیں، بہت بہت نیک نصیب ہو آپ کا، اور الحمدللہ شکر اللہ پاک کا کہ آپ کے ابو جو ہیں اب بالکل ٹھیک ہیں۔ تو میری پیاریوں، جیسے کہ انہوں نے بتایا ہے کہ درود ابراہیم کا جو معجزہ ان کے ابو کی زندگی میں بھی ہوا، ان کی زندگی میں بھی ہوا ہے، اللہ پاک بے شک جو چاہے وہ کر سکتے ہیں، اور ان کی بہن کے جو پیپرز میں ایشو آ رہا تھا، اللہ پاک کا شکر ہے کہ ان کا جو ایشو تھا وہ بھی کلیئر ہو گیا ہے۔ انہیں جو ہے سورہ قریش کے بارے میں بتایا تھا، جو کہ عصر کی نماز کے بعد 41 مرتبہ سورہ قریش اور اول آخر درود ابراہیم کے ساتھ پڑھ لیا کریں۔ کوئی بھی ایسی سچویشن ہے، اللہ پاک حل فرمانے والے اور اللہ پاک کے آسانیاں فرمانے والے ہیں۔ جیسے کہ انہوں نے بتایا ہے ان کی بہن کے پیپرز بننے میں کچھ ایشو آ رہا تھا، تو اس کے لیے 1.25 مرتبہ انہوں نے درود ابراہیم مل کر پڑھا تھا۔ اللہ پاک نے ان کا وہ معاملہ بھی حل فرما دیا، الحمدللہ۔ اللہ پاک بے شک معجزات کر دینے پر قادر ہیں، اور درود ابراہیم کی تو وہی بات ہے کہ جب زبان پر درود ابراہیم کا ذکر آتا ہی ہے تو چہرے پر مسکراہٹ خود بخود آ جاتی ہے۔ بس اللہ پاک ہمیں یہ توفیق عطا فرماتے رہیں، اور ہماری زبان پر زندگی کی آخری سانسوں تک درود ابراہیم کا ذکر ہے، اور قبر میں بھی اللہ پاک ہمیں توفیق دیں کہ ہم جو ہے درود ابراہیم کا ذکر کرتے رہیں۔ ایمان پر موت عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب سے راضی ہو جائیں۔ سبحانہ و تعالی غیب کے طریقوں سے ہم سب کی مدد فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی سب کے دکھ، درد، غم، تکلیفوں کو، پریشانیوں کو دور فرمائے۔ جو جو لوگ معجزات کے منتظر ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی ان سب کے لیے معجزات کریں۔ جو بیمار ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی ان کو شفا عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی سب کے گھروں کے رزق میں برکت عطا فرمائے، رحمتیں، برکتیں، فضیلتیں نازل فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب سے راضی ہو جائیں، اور جو بہنیں مجھے اولاد کی دعا کے لیے کہتی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی انہیں نیک اور صالح اور فرما بردار اولاد عطا فرمائے، اور جن کی اولاد ہے اللہ سبحانہ و تعالی ان کی اولاد کو نیک اور فرما بردار بنائے، حسنین کو بھی نیک اور فرما بردار بنائے، احساس کرنے والا بنائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب سے راضی ہو جائیں۔ کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ سبحانہ و تعالی مجھے معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو میری پیاری، اپنا بہت بہت سارا خیال رکھیں، ہمیشہ ہنستی مسکراتی رہیں، اپنے لیے بھی اچھا سوچیں، دوسروں کے لیے بھی اچھا سوچیں۔ یہیں پہ آج کی ویڈیو کو اینڈ کرنا چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔